السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج بھی کچھ پاکستان کی خبروں اور کچھ عالمی خبروں پہ اپنا مختصر تجزیہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہمارا چینل اور ہماری تجزیہ اگر پسند آتے ہوں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اسے شیئر ضرور کریں۔ لندن کے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اہم ایک ملاقاتوں کا جو ہے وہاں پر مرکز بنا ہوا ہے، اور یہ مرکز اب سے نہیں ہے، یہ تقریباً جب سے نواز شریف صاحب وہاں جا کر بیٹھے ہیں اس وقت سے ہی ہے۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہی ہوگی کہ کچھ تو فیصلے ویسے بھی ہمارے باہر سے ہوتے ہیں، اور جو چھوٹے موٹے جو سیاسی پارٹیاں اگر کہیں آ جاتی ہیں، اگر کہیں پاور میں بھی آ جاتی ہیں تو وہ بھی یہ کوشش کرتی ہیں کہ اپنے معاملات باہر سے ہی ڈکٹیشن لیں، اور اگر بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کے سربراہ جا کے باہر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے فیصلے وہیں بیٹھ کے کرتے ہیں اور وہاں سے ہی حکومت چلاتے ہیں۔ اور یہ ہم پہلے بھی ہوتا رہا ہے، کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا الطاف حسین کے بھی معاملے لندن سے چل رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب جب سے گئے ہیں وہ بھی دوبارہ۔ تو یہ بہرحال ایک بدقسمتی ہے کہ پوری کابینہ پہنچتی ہے اور لندن میں فیصلے ہوتے ہیں، تو یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے۔ بہرحال اب یہ تو فیصلہ قوم کو کرنا ہے آئندہ کہ وہ ایسے لوگوں کو لے کے آئیں کہ جو اپنے فیصلے جو ہیں پاکستان میں کریں۔ خیر، کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ آج جو شہباز شریف صاحب آپ کے وزیر اعظم ہیں، ہمارے بھی ہیں، وہ گئے اور جا کر انہوں نے آج ملاقات کی، اور چونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے تو ان کو باقاعدہ پروٹوکول دیا گیا، اور جو مجھے ابھی پتہ لگا ہے وہ حسین نواز کے دفتر میں انہوں نے جا کے میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی، اور وہ ملاقات کم و بیش جب میں بات کر رہا ہوں تو ابھی بھی تقریباً شاید جاری ہے، 2.5 گھنٹے سے اوپر ہو چکے ہیں، میرے خیال سے 3 گھنٹے 1 آدھ گھنٹے یا 4 گھنٹے چلے، آئی ڈونٹ نو، لیکن ابھی جو ہے وہ سلسلہ ان کا چل رہا ہے ملاقاتیں۔ اور ظاہر سی بات ہے اب کل جو ملاقات ہوگی فائنل تو اس میں آئیں گے، لیکن اندر جو ہمارے کچھ ذرائع ہیں وہ جو ابھی تک جو ظاہر ہے کچھ ہوتا ہے، وہ پانی کا وقفہ یا کچھ لوگ آگے پیچھے باہر جاتے بھی ہیں، اور یا کچھ پہلے ہمیں جو پتہ لگا تھا اس سے یہ معلوم ہوا ہے 2-4 چیزیں کہ اس میں 2-4 چیزیں جو ہیں ڈسکس ہوں گی اہم۔ ایک تو یہ ڈسکس ہوگا کہ جو آرمی چیف کا مسئلہ ہے، اس میں آرمی چیف کے حوالے سے وہ اب چاہتے ہیں کہ باقاعدہ نواز شریف کی جو ہے اس کے اندر مشورہ ہو اور ان کی پسند کے ساتھ آرمی چیف لایا جائے۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی بہت بڑی بیوقوفی ہوتی ہے، یہ اپنی پسند کا آرمی چیف تو لے آتے ہیں، لیکن شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ جو آرمی چیف آتا ہے وہ پھر صرف آرمی چیف ہی ہوتا ہے۔ پہلے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آرمی چیف فیصل صاحب کا دوست ہو، لیکن جب وہ آرمی چیف جو فوجی جرنیل ہو فیصل صاحب کا دوست ہو، لیکن جب وہ آرمی چیف کے عہدے پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ دوست کم ہوتا ہے اور فوج کا سپہ سالار زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں پھر دوستی کے اندر جو بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، اور یہ آپ پہلے بھی دے چکے ہوں گے۔ پرویز مشرف کے حوالے سے زرداری اپنا ضیاء الحق کو لے کے آئے تھے بھٹو صاحب، اور آپ کو پتہ ہے اسی طرح ان کو لے کر آئے تھے نواز شریف صاحب پرویز مشرف کو، اور بھی اس طرح بہت سارے واقعات ہیں، تاریخ ابھی میں اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے نا پتہ لگ چکی ہے، یہ پریکٹس پتہ لگ گئی، تو پھر بھی اس کے باوجود بہرحال ایک ہے ان کی، مطلب کہتے ہیں نا کسی کی عادت ہے یا سوچ ہے، اس کا وے آف پولیٹکس میاں صاحب کا یہی ہے، تو وہ اس کو آپ نہیں بدل سکتے، نہ میں نہیں بدل سکتا۔ تو ایک تو یہ ایشو ہے، دوسرا یہ ہے کہ سیلاب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، لیکن اس میں 2 چیزیں جو ہمیں پتہ لگیں وہ یہ ہیں، ایک افسوسناک بھی ہے، ایک چیز یہ ہے کہ میاں صاحب نے کی ہدایت کی، ابھی بیچ میں شروع ہوئی تھی بات 1 گھنٹے، تو انہوں نے کہا سیلاب کے حوالے سے کوشش یہ کی جائے کہ سیلاب زدگان جو ہیں ان کو مدد کی جائے، اور جہاں جہاں بھی سیلاب آیا ہے ان کو پہنچائی جائے، ریلیف جو بھی ہو سکتی ہے جہاں تک ہو سکتی ہے پہنچائی جائے۔ لیکن اس میں ایک آیا کہ سیلاب کی مدد کرتے وقت جو ذرائع ہیں نا اس میں زیادہ سے زیادہ مسلم لیگ نواز کے چینل استعمال کیے جائیں، مطلب پولیٹیکل، مطلب چاہتے ہیں کہ کہیں اگر پہنچ رہی ہو تو یہ پتہ لگے کہ بھئی یہ جو آ رہی ہے مدد، یہ بنیادی طور پر یہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے میں چینلائز کیا جائے اس کو، تاکہ جو بھی کمنگ الیکشن ہے جس کے اندر یہ اپنی وہ کھو چکے ہیں مقبولیت سیاسی طور پر، اس کو وہ کور کیا جائے۔ اچھا، ایک چیز تو یہ ہو رہی ہے، دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو آرمی چیف کے اوپر ہے، لیکن ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے، جو شاید یہ میری خبر ہے اور میں بڑی کنفرم بتا رہا ہوں کہ اس بات کے اوپر بھی میاں نواز شریف صاحب نے اس بات پہ بھی کچھ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ان کی بہت ساری باتیں جو ہیں
مطلب جو وہ فوج کے حوالے سے کر رہے تھے، ان کا ایک پلان تھا کہ فوج کے حوالے سے کس کو لے کے آنا ہے، چیف کون ہوگا، اور میں کیوں نہیں لانا چاہتا، کس کے اندر کیا برائی ہے، کس کے اندر کیا اچھائی ہے، وہ کس کو کہاں تک سمجھتے ہیں، نیکسٹ ان کے کیا پلان ہوں گے فوج کے بارے میں، یا کیا ایک ان کی ایک جو ہے مطلب ایک ان کا جو آئیڈیالوجی ہے آرمی کے حوالے سے، وہ ساری باتیں جو ہے نا ابھی تک وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پہنچ رہی ہیں، کیونکہ ان کے جو خاص لوگ ہیں وہاں پر انہوں نے یہ بات بتائی کہ جو کچھ بھی یہاں پر باتیں ہوتی رہی ہیں، تو پہلے تو یہ تھا کسی نے کہا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کا جو گھر ہے وہ بگ ہے، تو اس کے بعد وہ پھر وہاں زیادہ تر وہ میٹنگز جب جو وہ حسین نواز کے دفتر کے اندر کرتے ہیں، تو آج یہ بات بھی ہوئی کہ کیا ایسا تو نہیں کہ یہ جگہ بھی بگ ہو، لیکن ابھی ایک بات کسی نے کی تھی بیچ میں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا جگہ بگ تو نہیں ہے، لیکن حسین نواز شریف کے بقول یہ جگہ بگ تو نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال پاکستان کی ایجنسیز آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ بہت تیز ہیں، اور کچھ کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ ان کا دفتر بھی بگ ہوا ہو۔ بہرحال خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اس بات کی بڑی فکر ہوئی اور تشویش بھی ہوئی، اور ان کو کہا ہے کہ یہ پتہ کیا جائے کہ ہمارے اندر مسلم لیگ کے اندر کون سے لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں پیراشوٹرز جو ہے نا اس وقت مارکیٹ کے اندر بڑے مشہور ہوئے ہیں، مطلب ایک تو عمران خان کے ساتھ بھی پیراشوٹرز ہیں اور کچھ ادھر بھی پیراشوٹرز ہیں، تو یہ پیراشوٹرز جو ہے نا ان کی آج کل بڑی مارکیٹ چڑھی ہوئی ہے، تو یہ ایک دو چیزیں جو ہیں بات ہوئی ہیں، اور تیسرا یہ بھی ہوا ہے کہ کس طریقے سے الیکشن کے حوالے سے بھی کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کے بارے میں کہ الیکشن کو کیا آگے کیا جائے، کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر اس وقت فیئر اینڈ جیسی بھی الیکشن ہو فیئر اینڈ فری اگر کروا دیں یا اگر کوئی دھاندلی کر کے کریں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ اہداف حاصل نہیں کر سکیں گے، تو لہٰذا یہی فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اگر مجبوراً میں الیکشن آگے کرنا پڑے، کیونکہ عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں سیلاب کا مسئلہ ہے، 2-3 معاملات ہیں، تو لیکن کہا یہ جا رہا ہے، ان کا کہنا یہ کہ اگر آگے بھی کرنا پڑے تو اس طرح کریں کہ ہمیں اسی دوران جو ہے نا مسلم لیگ کو مزید منظم کرنے کی وہ مل جائے۔ اور دوسرا ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے جو ہمیں بتایا گیا کہ کوشش یہ کی جائے، شہباز شریف کو کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے تمام چینلز کو متحرک کریں اور نواز شریف کی واپسی کا وہ انتظام کریں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو نیکسٹ الیکشن جو ہو اس میں کمپین جو ہے وہ نواز شریف کی موجودگی میں ہو۔ یہ تو مسلم لیگ نواز کا حال ہے، باقی آج جب ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہمیں پتہ لگ جائے گی اور کیا کیا چیز ہوئی، تو کل میں انشاءاللہ آپ سے اس کو ذکر کروں گا، لیکن ابھی تک یہ جو ہے نا تھوڑی بات ہمیں جو پتہ لگی تھی وہ آپ کو یہ بات میں نے خبر آپ کو دی۔ اچھا، دوسری طرف آج عمران خان صاحب کی بھی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس کور کمیٹی کے اندر بھی وہ جو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ پیراشوٹر جیسے نواز شریف صاحب کے یہاں ہے، یہاں عمران خان کے یہاں بھی آج انہوں نے بلکہ اپنے مجھے پتہ لگا ہے کور کمیٹی کا اجلاس شاید جاری یا پتہ نہیں ختم ہونے والا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن شروع تو ہو گیا تھا۔ تو اس میں جو ہمارے پاس اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے آج اس کے اندر اس پہ بھی تشویش کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ ہماری تمام باتیں ہماری تمام پلاننگ جا کر ان کو بتاتے ہیں، لیکن اب میں ان کو وارن کر رہا ہوں، مطلب ان کو وارننگ دی جا رہی ہے اور ان کو خبردار کیا خان صاحب نے کہ وہ درست کر لیں اپنے آپ کو۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بڑا کھل کے خان صاحب نے کور کمیٹی میں کہی یہ بات کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ بائی پاس کر کے خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، کیونکہ میں نے کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تھوڑا سا نرم رویہ ہے، کچھ معاملات میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ معاملات ہوئے ہیں درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی مطلب خوش دلی تو نہیں ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اور نہ امریکہ کے اندر خوش دلی، تو مجبوری کا، اور مجبوری کا سودا آپ کو پتا ہے وہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو ابھی جو معاملات درست ہو رہے ہیں عمران خان وغیرہ کے، یہ ابھی فی الحال مجبوری کا سودا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کرے، میں صاحب سے کہا تھا کہ امید ہے مجھے معاملات درست ہو جائیں گے، تقریباً ٹریک پہ آ گئے ہیں، آپ نے دیکھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ ملاقاتیں وغیرہ میں ساری خبریں بتاتا رہا ہوں، لیکن مطلب یہاں میرا کوئی مطلب نا امیدی والی بات نہیں ہے، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو مجبوری کے اندر سودے کیے جاتے ہیں، جو معاملات کیے جاتے ہیں، وہ ان کے اندر اتنی مطلب مضبوطی نہیں ہوتی، تو ابھی تو خیر فی الحال ایک ٹریک پہ آ گئے ہیں، مطلب جو اسٹیبلشمنٹ ہیں اور جو کچھ بھی ہیں وہ عمران خان کے ساتھ، اور معاملات درست ہو رہے ہیں، اور پی ڈی ایم جو ہے اس وقت ویسے کل میں نے بتایا تھا کہ جس طرح عطاب کے اندر ہے ان پہ عطاب بڑھ بھی رہا ہے، لیکن یہ چونکہ مجبوری کا سودا ہے تو لہٰذا بھی کچھ کہہ نہیں سکتے، اور پھر ہماری سیاست اتنی گنجل ہو چکی نا، فوراً اس کے اندر جو ہے مطلب انوالومنٹ، فوراً پریشر، کچھ اندر کا پریشر، بڑی خراب سیاست ہے، تو مطلب کچھ بھی چیز جو ہے نا کہنا کہ مطلب یہ کوئی لمبا پروسیس چلے گا اس وقت تک کہ بھائی ٹھیک ہے، یا تو یہ اس طرح پروسیس چل پڑے گا بالکل الیکشن ہو جائے پھر عمران خان آ جائیں انشاءاللہ، امید تو یہی ہے جو ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جو پچھلے 2-4 دن تک جو حالات بنے ہیں، جو صورتحال بنی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ عمران خان کا مجھے تو اس وجہ سے جو ہے خان صاحب نے آج ان کو وارن کر دیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے یہ جو سارا کچھ معاملہ چل رہا ہے
اس معاملے سے پی ڈی ایم جو ہے نا خوش نہیں ہے، اور پی ڈی ایم اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے کہ ابھی بھی کچھ معاملات جو ہیں اگر دراڑیں پڑ سکتی ہیں تو پڑ جائیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ادھر مسلم لیگ نواز بھی کوشش کر رہی ہے دراڑیں ڈالنے کی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج وہ مولانا فضل الرحمان کو بلوچستان کے اندر حکومت میں شامل کرنے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو ادھر تو جس طرح کہ ایک عمران خان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور دوسرے جو گورنمنٹ کے ساتھ کہیں اگر کچھ درست ہو رہے ہیں، تو جو سازشی عناصر ہیں جو مطلب اس تمام صورتحال پہ خوش نہیں ہیں، انہوں نے بھی پس پردہ اپنی کارروائی جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے۔ اور اس میں آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ ایک یاد ہے آپ کو تقریباً 2 مہینے پہلے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے کوشش کر رہے تھے کہ نئی پارٹی بنانے کے لیے، میں نے بتایا تھا آپ کو، اس کی ساری تفصیل بھی بتائی تھی۔ گو کہ پس پردہ جہانگیر ترین کی کچھ ملاقاتیں وغیرہ بھی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ اب خان صاحب جو ہے نا اصل میں کسی بھی، جہاں تک میرا خیال ہے، اب کسی بھی مطلب وہ کھوٹے سکے پہ شاید اب بھروسہ نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دوست ہیں آپ آئیں سب کچھ، لیکن کوئی اب لیڈنگ رول وہ پارٹی میں شاید مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی کو دیں۔ تو اس لیے جو مخدوم احمد محمود ہیں اور جہانگیر ترین ان کے رشتہ دار بھی ہیں، وہ جو میں نے پہلے بتایا تھا پارٹی بن رہی، تو سننے میں آیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کام بڑی تیز ہو گیا ہے، ایک نئی پارٹی کو بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ جو کچھ جنوبی پنجاب کے اندر وہ ایک گروپنگ کر سکیں، مطلب پیپلز پی ٹی آئی کے اگینسٹ مطلب ایک وہ کھڑا کریں اپنا۔ لیکن میرا اپنا تجزیہ ہے کہ اس میں ناکام ہوں گے۔ اور ایک بات بتا دوں کہ یہ جو سازش ہو رہی ہے اس کے پیچھے زرداری صاحب کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ زرداری صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی، ان کو نظر آ گیا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی نظر آ گیا ہے کہ ان کا مستقبل تاریک ہے، وہ صحیح فیئر الیکشن میں وہ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اب سازشیں جوڑ توڑ اور جسے کہتے ہیں نا کہ کانسپریسی، وہ اب وہ سچ چل رہی ہے، مطلب پوری اب سیاست میں نا کانسپریسی آ گئی ہے۔ مطلب ایک ہوتا ہے نا پہلے پولیٹکس میں ٹیکنک ہوتی ہے کہ بھئی جماعت کو منظم کرو، اچھا منشور لے کر آؤ، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت نہ ہو، اب یہ چیز نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ کس طریقے سے کون سی سازش کر کے کس کو جو ہے نا رنگ کے اندر اوندھے منہ گرانا ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اچھا تو اس لیے زرداری صاحب بھی پسے پڑتے ہیں۔ اچھا زرداری صاحب ایک دوسرے چینل پہ بھی کام کر رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ وہ چینل یہ ہے کہ زرداری صاحب دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر جو ہے، کیونکہ اس وقت سیلاب آ چکا ہے اور سیلاب کی وجہ سے جو صورتحال جو آپ نے دیکھا ہے، بڑی پوزیشن خراب ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی، تو اندرون خانہ ڈرائنگ روم میں کہیں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سندھ کے تمام قوم پرستوں کو اکٹھا کیا جائے گا، پیپلز پارٹی پیچھے رہے گی، سندھ کے تمام قوم پرستوں کو اکٹھا کیا جائے گا، بظاہر وہ ہوں گے پیپلز پارٹی کے خلاف ہی، لیکن وہ اکٹھے ہوں گے، لیکن زرداری صاحب ان کو اکٹھا کریں گے۔ اور ساتھ میں یہ کیا جا رہا ہے کہ کراچی کے اندر بھی جو ہے نا دوبارہ جو ہے مہاجر کارڈ کو استعمال کیا جائے گا، اور مہاجر کارڈ کے لیے دوبارہ پس پردہ جو ہے نا فیصلہ کیا گیا ہے کہ زرداری صاحب جو ہے نا الطاف حسین سے رابطہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ دوبارہ الطاف حسین کو سندھ کے اندر متحرک کیا جائے۔ اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے الطاف حسین صاحب تو شروع سے سندھ کے ساتھی رہے، ان کا تو ایک شروع سے ایک نعرہ یہ تھا ان کا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ انہوں نے مہاجروں کو اکٹھا کیا تھا، اور اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے سودا سب کا اٹھا کے وہ یہ کہتے ہیں نا ڈبے میں کر کے بند، اور پھر وہ انہوں نے سندھ کے میں سودا کر دیا ان کا، تو وہ ابھی بھی ان کے گڈ بک میں ہیں، ابھی بھی آپ کو پتا۔ اور یہ آپ چھوڑ دیں یہ ساری باتیں جو خواجہ اظہار وغیرہ جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کراچی وراچی، ان میں سے کسی کو کراچی کا یا اہلیان کراچی کا کوئی درد نہیں، یہ سب بکے ہوئے ہیں، یہ سب اگر کسی کو ہے تو ہو سکتا ہے کہ شاید ڈاکٹر سلیم حیدر ہے، آپ کو پتا ہے شروع سے میں خود کیونکہ مہاجر تحریک میں رہا ہوں، ایک وہ واحد شخص ہے مطلب پی ٹی آئی، وہ اتنا مہاجر اتحاد تحریک MIT جو ہے وہ ہے، یا پھر کسی حد تک اگر وہ دیکھا جائے تو وہ آفاق احمد، کیونکہ آفاق احمد نے بغاوت بھی اسی بنیاد پر کی تھی، وہ کہتے تھے کہ آفاق احمد کہ بھئی آپ نے سیاست تو اردو اسپیکنگ کے حوالے سے کی تھی اور اب جا کے آپ نے وہ بنا دیا، میں نے کہتا ہوں کہ ہمیں تو رہتے تھے سب ساتھ، تو ہمیں پہلے بنا دیا کالے کووں کے اندر، ہمیں بنا دیا گھونسلے میں کہ آپ سفید کوے ہیں، آپ مہاجر ہیں، اور جب ہمیں سفید کوے بنا دیا آپ نے تو اس کے بعد سفید کوا بنا کے پھر آپ نے کہہ دیا کہ کالے کووں کے ساتھ ہی رہنا ہے اسی گھونسلے میں، اور صبح شام اٹھ کے ہمیں ٹھونگے مارتے رہتے ہیں کالے کوے۔ تو جب یہی کام کرنا تھا تو یہ کام الطاف حسین نے کر دیا، اب وہ ٹھونگے پڑ رہی ہیں چاروں طرف سے، سارا دن آپ کو ادھر سے بھی جوتے پڑتے ہیں ادھر سے بھی جوتے پڑتے ہیں، اور آپ علیحدہ ہو گئے۔ اور سب سے اچھا جو ایک مطلب ایک لوگ تھے پاکستان کی ایک اچھی کریم تھی کراچی کے اندر جو رہتے تھے، پڑھے لکھا طبقہ جو تھا اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ بیچ میں آ گیا تھا کہ یہ ایک جو ہے نا مطلب یہ سیاست جو ہے نا ہماری اس طرز کی ہوئی ہے۔ تو اب دوبارہ جو ہے زرداری صاحب وہ مہاجر کارڈ کھیلنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ الطاف حسین کے ذریعے دوبارہ الطاف حسین کو کہیں نہ کہیں پس پردہ وہ فاروق ستار وغیرہ کو آگے پیچھے کچھ پرانے لوگوں کو ملا کے دوبارہ یہ کیا جائے۔ تو یہ بہرحال پاکستان کی اس وقت سیاست چل رہی ہے، دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، اور آگے اب جو ہے 2-4 دن کے اندر مزید صورتحال کھل کر سامنے آتی جائے گی۔ سارے معاملات ہو چکے ہیں، عمران خان صاحب کو نے بھی ایک اپنا رخ پکڑا ہے اور ابھی نظر آ رہی ہیں ساری چیزیں۔ اچھا بیرون ملک جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ روس اور یوکرین اس وقت سب سے بڑی جنگ وہی چل رہی ہے، اور بائیڈن صاحب نے آج دوبارہ
روس کو دھمکایا ہے، کیونکہ پیوٹن نے آج صبح جب آج میں بات کروں، آج 18 تاریخ کو، تو پیوٹن کا ایک بیان آیا تھا زیلنسکی کو، انہوں نے کہا کہ تم جس طریقے سے حملے کر رہے ہو، اگر تم نے یہ حملے اگر بند نہیں کیے تو پھر میں تمہیں ایک بڑا جواب دوں گا. تو اسی کے جواب میں بائیڈن صاحب کا بیان آ گیا. بائیڈن صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی اگر تم نے کیا کہتے ہیں کوئی نیوکلیئر حملہ کیا تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. تو خیر مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ نیوکلیئر حملہ یوکرین پہ کرے گا. اس کی وجہ ہے کہ یوکرین نے آپ کو بتایا تھا کہ یوکرین میں زیادہ تر رشیا بھی ہیں، رشینز بھی ہیں، اور رشین بولنے والی مطلب پلس مائنس ان کا کلچر کی بھی لوگ ہیں ڈونباس وغیرہ کے اندر. تو کچھ مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ وہ کوئی بڑا خطرناک ہتھیار استعمال کریں. لیکن ہو سکتا ہے کہ ابھی تک روس نے، جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ خطرناک بڑے ہتھیار روس نے ابھی تک استعمال نہیں کیے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو پیوٹن نے یہ بات کہی تھی کہ باز آ جائے زیلنسکی جیسے آج کہ بھئی ہم بڑے خطرناک حملہ کریں گے، تو ہو سکتا ہے ان کے پاس اور بھی بہت سارے مطلب ایسے ہیں ہتھیار جس سے کہ بڑے پیمانے پہ جانی نقصان بھی ہوگا اور انفراسٹرکچر بھی تباہ ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اس طرف استعمال کریں. اور ساتھ ہی آج جو ہے پینٹاگن نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تقریباً 115 ارب روپے کا جو ہے نا ڈالر کے جو ہتھیار ہے نا انہوں نے ان کو دیے ہیں. کس کو؟ یوکرین کو. تب اندازہ لگائیں 15 ارب ڈالر. تو 15 ارب ڈالر آپ مجھے بتائیے، اور اس کے بعد مزید وہ دیتے جا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کچھ لے گا پھر امریکہ یوکرین سے. تو تباہ ہو جائے گا. جو اگر جیت بھی جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے اگر جیت بھی جاتا ہے یا جنگ بندی بھی ہو جاتی ہے، تو پھر بھی یہ جو میں نے آپ کو کل کہا تھا نا کہ یہ امداد نہیں ہے، اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی 30% ہی کہہ دیں امداد تھی، باقی 70% یہ پھر کہیں نہ کہیں ان سے یوکرین سے ڈیمانڈ کریں. تو یہ جو ہے معاملہ ایک جو ہے بہت زیادہ چل رہا ہے. اچھا دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ نواز شریف سے ملاقات کے بعد وہاں جائیں گے. آن جہانی ملکہ کی جو آج رسم ہے، اور اس میں ساری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں، اور ساری دنیا سے ہیڈ آف دی اسٹیٹ آ رہے ہیں، اور آج ان کی جو آخری رسومات ہیں ان کا آج آخری دیدار بھی کرایا جائے گا. اور میں شاید آپ کو بتاؤں کہ 16 ارب ڈالر سے زائد جو ہے، تقریباً 6 ارب ڈالر سے زیادہ جو ہے اخراجات اس کے اوپر آئے ہیں. صرف ملکہ کی آج کی ایک رسم جو ہو رہی ہے اس کے اوپر ساری دنیا سے لوگ آئے ہیں، ان کو دعوت دی گئی ہے، اور ان کے سارے معاملات، اور یہ بڑے زبردست مطلب یہ عجیب ہی تماشا ہے. مطلب اتنا پیسہ یہ کر رہے ہیں. بہرحال ایک ان کی اپنی رسم ہے. لیکن اس تمام رسم اور رواج کے دوران ایک چیز جو مجھے دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو سیاسی نفرتیں ہیں اور جو سیاسی معاملات ہیں، جو سیاسی قدورتیں ہیں بین الاقوامی قوتوں کے درمیان، وہ مجھے یہاں اس میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے. یہاں پر وہ ہوا یہ ہے کہ چین اپنا کیا کہتے ہیں، ایک تو بیلاروس، میانمار اور پیوٹن، ان کو دعوت نہیں دی گئی، ان کو نہیں بلایا گیا ملکہ کی اس میں. لیکن روس نے شاید پہلے ہی صورتحال کو بھانپ لیا تھا، اس نے ان کے دعوت نامے سے پہلے ہی اعلان کروا دیا تھا پیوٹن نے کہ میں برطانیہ نہیں آؤں گا. لیکن اب بہرحال یہ آفیشلی بات آ گئی کہ 3 ملکوں کو انہوں نے دعوت نہیں دی. اور چین کے اندر بھی کہا ہے کہ چین کے جو ہیں نائب صدر وانگ کیشان، وہ جو ہے مطلب چین کا وہ وہاں پہ نمائندگی کریں گے. لیکن وانگ کیشان جو چین کا جو وفد ہے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ملکہ کا آخری دیدار نہیں کریں گے. تو یہ جو ہے نا مطلب اس موقع کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں نفرتیں آپ کو نظر آتی ہیں. تو یہ بہرحال ایک ہے عجیب صورتحال. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بڑا سانحہ ہے، اور ٹھیک ہے ساری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں، لیکن اگر کچھ لوگوں کو نہیں بلایا گیا اور کچھ کو بلا بھی لیا تو ان کو کہا کہ آپ ان کا آخری دیدار نہیں کر سکتے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے موقعوں کے اوپر بھی جو بڑی طاقتوں کے درمیان جو سیاسی دشمنیاں ہوتی ہیں وہ کس حد تک یعنی کہ نبھائی جاتی ہیں. اچھا دوسرا ایک بات اور یہ ہے کہ ابراہیم رئیسی صاحب ایران جا رہے ہیں، اور ابراہیم رئیسی صاحب نے ایرانی صدر جو ہیں وہ جا رہے ہیں نیو یارک، اور وہاں پہ ہمارے یہ بھی جائیں گے شہباز شریف صاحب. لیکن ابراہیم رئیسی صاحب نے کہہ دیا کہ یونائیٹڈ نیشن کی جو جنرل اسمبلی ہے اس سے خطاب کے میں انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں بائیڈن سے ملاقات نہیں کروں گا. یعنی یہ ایک سٹینڈ ہے ان کا، جیسے عمران خان سٹینڈ لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ کیوں نہیں لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے لوں گا کہ میں ان سے مل کر کیا بات کروں گا. یہ بات واضح ہے کہ وہ ہماری مخالفت میں چلتے ہیں، وہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہیں، تو ان سے میں کیا بات کروں گا. میں کسی سے بات نہیں کروں گا، میں کوئی ڈکٹیشن نہیں لوں گا. ایگزیکٹ وہی بات ہے جو کہ عمران خان نے کی، وہی بات ابراہیم رئیسی نے کی. اسی لیے میں کہتا تھا کہ عمران خان کی حکومت ہوتی تو ایران، چین، روس ایک بڑا مضبوط جو ہے نا یہاں پہ ایک بلاک بن سکتا تھا. یہ ان کا آج بیان جو ہے نا یہ میرے اس بات کی یہ تصدیق کرتا ہے. اچھا ایک بات یہ کہ آسٹریلیا ہمارے پڑوس میں جو ہے ویانا، وہاں پہ احمد مسعود نے کل ایک اجلاس کیا
گیا ہے وہ احمد شاہ مسعود کے جو بیٹے ہیں احمد مسعود، وہ دوبارہ پھر طالبان کے حوالے سے یہاں پہ منظم کر رہے ہیں، اور تمام افغانوں کو، اور کوشش ان کی دوبارہ ہو رہی ہے کہ افغان طالبان جو افغان کی حکومت ہے ان کے خلاف وہاں پہ مسلح ایک جدوجہد دوبارہ شروع کی جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب ہمیں کہیں سے بھی کوئی امن اور سکون کی فی الحال عالمی سطح پر کوئی خبر نہیں آ رہی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوتا ہے اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے چینل کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔